نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین ولم یصلی قبلہما ولا بعدہما متفق علیہ. دیکھنے میں کتنی مختصر حدیث ہے. اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت. یہ عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ حضور عید کے دن صرف 2 رکعت نماز پڑھتے تھے عید کی، نہ اس سے پہلے کچھ پڑھتے تھے نہ اس کے بعد کچھ پڑھتے. اس لیے کہ اگر آپ برابر پڑھتے تو امت پر واجب ہو جاتی. تو حضور آسانی چاہتے تھے امت، اور اس لیے چاہتے کہ اللہ بھی بندوں کو آسانی چاہتا ہے. یہ سمجھ لینا یہ لوگ ہیں جو داروغہ بن کے مسلط ہو گئے اور جو جی میں آتا فتویٰ بگاڑتے رہے. داروغہ بنے ہوئے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، داروغہ بنے ہوئے. اور جن کو آتا جاتا ہے جو واقعی مفتی ہیں، ذو علم ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، علم کے سمندر ہیں، بحر سخار ہے، وہ ہمیشہ فتویٰ دینے میں آسانی کی طرف رخ اختیار کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ بھی بندوں کو آسانی چاہتا ہے، اللہ کا رسول بھی، تو اس لیے آسانی چاہتا ہے. فتویٰ آسانی پر ہے. بندوں کو سختی میں مت ڈالو. یہ بندے بہت پیارے ہیں اللہ کے، کوئی داروغہ بننے کی ضرورت نہیں اور بہت زیادہ ستھرا بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آج تک جتنے ستھرے آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے منہ سے ہم نے کبھی ان کی بڑائی نہیں سنی. میں ترس گیا اس کو کہ کبھی تو کچھ اپنے بارے میں کریں. جو بہت بڑے ہیں وہ اپنی بڑائی نہیں بیان کرتے، بس اللہ اس کے رسول کی شان میں رکھا. اور کچھ اتنے بڑے بن کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا بات سن کر تو اتنے آدمی کو راستہ مل گیا، وہ مل گیا. اللہ اچھا کرے، اللہ اچھا کرے. ٹھیک بہت بڑے مطلب اللہ جسے چاہتا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دے دیتا ہے. اتنی نہ پڑھا پاکی ہے داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دے. بہت سنبھل کے بیٹھو بابا، اور اس امت پر جتنی مہربانی ہو سکے کرو. یہ امت بہت پیاری ہے، بہت پیاری. سن لیا آپ نے کہ عید کے دن حضور صرف 2 رکعت پڑھتے تھے، نہ پہلے کچھ پڑھتے تھے نہ بعد میں پڑھتے تھے. اب فقہاء نے اس کے بارے میں کچھ راستے اختیار کیے. بعد نے کہا شاید عیدگاہ کا مسئلہ ہو، ان کی گفتگو ہے فقہاء کی، اپنے اپنے حساب سے گفتگو کر. بہت بڑے علم والے ہیں وہ لوگ. مسجد میں پڑھ سکتا ہے، وہ بعد میں کہا نہ مسجد میں پڑھ سکتا ہے نہ وہاں پڑھ سکتا ہے. بعد میں کہا نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضور نے نہیں پڑھا، بس ختم ہو گئی. بس وہ صرف آسانی کے لیے. کلام پاک میں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. بولا یرید بکم العسر، اور تمہیں سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا. اور اگر کوئی سختی میں ہے آج تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سختی بتاتی ہے کہ یہ امتحان ہے، تھوڑا سخت ہے، اس کے بعد آسانی آ جائے گی. یہ سختی جو ہے آسانی کا پیش خیمہ ہے. اور جو بہت آج آرام میں ہے تو اس کو گھبرانا چاہیے کہ کل کہیں مصیبت نہ آ جائے. اور گھبرا رہے وہ لوگ اس لیے کہ دن یکساں نہیں رہتے. جو سختی میں ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ یہ نہ سمجھنا یہ ہمارے دل و دماغ کی اپج ہے، پیداوار ہے. نو 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 نو. اس ممبر رسول پہ بیٹھ کے میں کیا اپنے دل میرا دل کیا میرا دماغ کیا. یہ سورہ انشراح کہہ رہا ہے. سورہ انشراح کا مطلب علم نشرح، سورہ علم نشرح سمجھے. علم نشرح لک صدرک جو ہے وہ بتاتا ہے کہ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر سے 2 بار کہا گیا. سختی کے بعد آسانی ہے، سختی کے بعد آسانی. یہ تو ایک وہ ترجمہ ہے جو عام طور پر ہوتا ہے. اور فنی سلسلے میں کہا ہے یہ دونوں جگہ جو ہے العسر جو ہے معرفہ ہے، الف لام اس پر داخل ہے. اور الف لام آ جائے تو ایک ہی مراد ہوگا. دونوں جگہ الف لام ہے. العسر پر اس نے تنگی، جہاں تنگی کی بات کی وہاں الف لام ہے، اور جہاں آسانی کی بات کی وہاں الف لام نہیں ہے. اس سے وہ مراد ہے. تو مانا اب یہ ہو جائے گا جو بتانے چلا ہوں آپ کو، وہ یہ ہو جائے گا کہ ہر سختی کے بعد 2 آسانی ہے، ایک نہیں.
سختی تو یہ کم سے کم تو 2 بار کہا گیا نا، 2 آسانیاں. اسی لیے عربوں کا ایک شعر ہے عربی میں، وہ بھی سن لیجیے آپ. اردو کے اشعار تو پڑھ پڑھ کے پیٹ بھر گیا ہے، فارسی آتی ہی نہیں، پھر عربی کو کیا کہنا صاحب. کبھی گئے نہیں کسی کلاس میں تو کیا جانے کیا عربی کیا ہے. عربی کا ایک شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے. کہتے ہیں اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرا فعسر بعد یسرین اذا فکرتہ ففرح. اب مانا کر دوں میں تاکہ سب لوگ سمجھ لیں. جب تیری آزمائشیں شدید تر ہو جائیں کبھی اللہ تعالیٰ تھوڑا سخت آزماتا ہے مرتبے کے اعتبار سے. ہاں جب سختی کو زیادہ ہو جائے تھوڑی سی آزمائش کی، امتحان کی، تو تجھے چاہیے کہ سورہ انشراح میں غور کر، سورہ علم نشرح میں غور کر. جب تجھے یہ دکھائی دے کہ ہر سختی کے بعد 2 آسانی ہے تو تجھے خوش ہو جانا چاہیے. یہ صاحب چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث میں، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. یہ صاحب رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے. رنج مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئے. ایک حدیث ہو گئی صاحب. چلو سنو تھوڑا سا کہہ دیا آپ کے لائف، اچھی بات ہے. وعن ام عطیہ، ابھی تک جو ہے روایت سن رہے تھے صحابی سے یا تابعی سے، اب صحابیہ سے سنیے. عورتیں بھی روایت کرتی ہیں. یہ صحابیہ جلیل القدر صحابیہ، یہ جنگ میں بھی حضور کے ساتھ رہتی تھی. یہ صاحب جنگ زخمی ہونے والے تھے مجاہدین، ان کے لیے مرہم پٹی کا کام کرتے تھے. جی صاحب کیا کہنا ام عطیہ، کیا بہترین عطیہ ہے، خدا کا نام بھی کتنا. ام عطیہ کی ماں، ان سے روایت ہے، وہ روایت کر رہی ہیں. ان ام عطیہ قالت، کہتی ہیں امرنا ان نخرج الحیث یوم العیدین وذوات الخدر وذوات الخدور فیشهدنا جماعت المسلمین ودعوتهم. ام عطیہ کہتی ہے، روایت کر رہی ہیں کہ ہمیں حضور نے حکم دیا کہ ہم عید کے دن جو ہے حیض والی عورتوں کو بھی کہیں چلو عید گاہ، ان کو بھی نکالو. اب حیض والی تو نہیں پڑھے گی نا نماز، تو مسلمانوں کا مجمع صرف نماز کی. تم نے تو صرف نماز کو سمجھا کہ یہی عبادت ہے. ارے مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے بابا. آپ کے چکر میں ہو، اس خیال میں ہو، آپ اس فکر میں آپ ہو. اس کی پوری زندگی جو ہے اللہ کے حکم پر گردش کرتی ہے. کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھ لیتا اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، کوئی بات کرنے سے پہلے دیکھ لیتا حکم ہے کہ نہیں. جی صاحب یہاں کچھ نہیں، 2 سجدہ کر لیا اس کے بعد یہاں خود سر اپنا جھکا دیا، دوسروں کو جا کے سر جھکا دیا. یہ کیا یہاں گردن کھودا کیا کہ وہاں کہ دوسرے کے گردن پہ سوار ہو گئے. یہ کیا ہے بھیا، یہ کیا سیکھا آپ نے نماز سے، گردن کی سواری. اور 2 پیسہ اگر ہوگا پھر پوچھو نہیں بھیا، وہ تو زمین دکھائیے نہیں، سب آسمانی دیکھتے ہیں. کیا کریں، اچھا چلو اللہ ماشاء اللہ، مگر اللہ کچھ پیسے والے بھی ایسے ہیں تو کہ اللہ نے اسے پسند کر لیا. کچھ وہ مگر برائے نام ہے، وہ بہت کم ہے، یہ سمجھ لینا. تو ہم کو حکم تھا کہ ہم حیض والی عورتوں سے بھی کہیں چلو عید گاہ. اب نماز میں تو نہیں شریک ہو سکتی نا بیچاریاں. نماز ان کے لیے معاف ہے، اس لیے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. 10 دن میں 50 نماز اس کے اوپر آ گئی. کیا کریں گی بیچاری، گھر کام کا کام کا کیا اللہ نے آسانی کر دیا، معاف کر دیا. اللہ معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرنا سیکھو بھیا. بہت ڈنڈا گھمانا چھوڑ دو، بہت ڈنڈے بازی مت کرو، اور بہت ڈنڈی بھی مت مارو. پڑھے لکھے سے کہہ رہا ہوں، ادھر ادھر کی بھی مت کرو. عوام سے کہہ رہا ہوں بہت ڈنڈا مارنا چھوڑ دو. پڑھے لکھے لوگوں سے کہہ رہا ہوں بہت ڈنڈی مارنا چھوڑ دو. اب وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں اس کو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ میں بدگمانی سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بدگمانی ہے نہیں. ایک جگہ حافظ شیرازی کہتے ہیں بڑے مزے کو مجھوب سے، ایک جگہ کہتے ہیں بڑے مزے وائساں کی جلوہ بر محراب و منبر می کنند جو بخلوت می رونچ آکار دیگر می کنند. یہ محراب و منبر پر واز کہنے والے مقررین خطبہ، ان کی اکثریت جو واز کہتی ہے منبر پر تو کچھ کہتے ہیں اور تنہائی میں ہوتے ہیں تو دوسرا ہی دھندا کرتے ہیں. اب سمجھ لینا کہ آج دیگر نہیں کریں، یہ منبر والا کام گھر میں نہیں کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری کہ میں منبر پہ جو بول رہا ہوں یہی حالت ہماری گھر میں بھی ہونی چاہیے. یہ ہے مسلمان کی زندگی. یہاں تمہیں پرہیزگار دکھا دوں تو وہاں جاؤں تو کچھ اور ہو جاؤں گے، وہ وہی ہونی چاہیے. یہ پرہیزگاری گھر تک اور تنہائی تک پہنچنی چاہیے. مجمع میں اس کے سب کے سامنے پرہیزگار ہے، تنہائی میں انا للہ وہی نہیں. لیکن اللہ ان سے واسین میں سے بھی جس کو چاہتا بچا لیتا ہے، جس کو چاہتا بچا لیتا ہے. سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہت تھوڑے ہیں، وہ بہت کم ہیں. اور اچھوں کی کمی ہمیشہ رہی ہے. کمیت میں وہ ہمیشہ کم تھے، کیفیت میں ہمیشہ زیادہ تھے. یہ دو کیفیت و کمیت نہیں سمجھے ہوں گے آپ. ہمارے بولنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کوانٹٹی میں کم تھے، کوالٹی میں زیادہ تھے. اب تو سمجھ میں آیا؟ انگریزی سمجھتے ہیں تھوڑا سا. کوالٹی ان کی بہت اوپر کی تھی، گنتی میں کم تھے لیکن کوالٹی بہت اوپر کی تھی. اور اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جا رہی ہے، یہاں کوانٹٹی دیکھی جا رہی ہے. یہاں آدمی کو گنتے ہیں، تولتے نہیں ہیں.
جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں انسان کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. ایک جج کا بھی ووٹ اور ایک مزدور کو دونوں برابر کر کے صاحب دھان بائی فصیح کر دیا. اب کیا انصاف ہوگا؟ 100-500 مزدور بھی ایک جج کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو جج کی بات کر رہا ہوں، عالم ہے تو ہزاروں نہیں کر سکتے. رہ گیا کسی کا یہ کہنا یہ کچھ ملا ہے اور ملا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، یہ بہت بیک ورڈ ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں ایسے ہی لوگوں سے اتفاق ہوا ہے. ان کا اتفاق کسی پڑھے لکھے آدمی سے نہیں ہوا. میں یہ بولی چھوڑ دیتے ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ آپ صرف اسکول اور کالج میں پروان چڑھتی ہے اور مدرسے میں نہیں اور خانقاہ میں. کیا کہنا، مدرسے میں وہ پروان چڑھتی ہے اور خانقاہ میں کہ آپ خواب میں بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو. آپ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. لیکن آپ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو اہل ہنر ہیں وہ اسٹیج کے پیچھے ہے. بس جو اہل ہنر ہیں وہ اسٹیج کے پیچھے ہے. اسٹیج پر دیو ننگا ناچ رہا کیسے آپ سمجھیں؟ بڑا اچھا ہی کہا. پری نیوفتا رفو دیو دور کرشمو ناس بسو قتل زہرت کی جو پورا چپیش. وہ جو پری کی طرح سے خوبصورت لوگ تھے، بہت خوبصورت، بہت پڑھے لکھے، وہ اسٹیج کے پیچھے منہ چھپائے بیٹھے ہیں. وہ زیادہ بولتے نہیں ہیں اور جن کو کچھ نہیں آتا اسٹیج پر ننگا ناچنا چاہتے ہیں. حافظ شیرازی کہتے ہیں میری عقل تو جل گئی. یہ کیا تعجب خیز بات ہے. یہی ہے بابا، یہ تو حافظ شیرازی کہتے ہیں. شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے بھی یہی کہا. اب لہا را ہم شربت سے گلابوں کندس خود دانا ہم یہ سونے جگر میں بھی نو. انہوں نے کہا بیوقوفوں کو یہاں گلاب کے شربت پلائے جا رہے ہیں اور جو اہل فکر ہے اہل نظر ہے ان کے پینے کے لیے خونے جگر کے سوا کچھ نہیں. بس اب تو خود حدیث مفصل بخاری قسیم مجھ پر بہت میں نے شارٹ پہ کہا اس سے آپ آگے تھے. عجیب دستور ہے جہاں قسم، لیکن اس سے مایوس ہونا نہیں ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ حیض والی عورتوں کو بھی نکالو. یہی سے بات چلی نا. تو نماز تو پڑھ نہیں سکتی لیکن مسلمان کی جو دعا ہوتی ہے اس میں تو شریک رہیں گی. اب پتہ چلا کہ جہاں بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں کسی کی تو قبول ہوتی ہے، کسی کی تو قبول ہوتی ہے. اگر سب کی قبول نہیں ہوتی تو سب کی رد بھی نہیں ہوتی. کسی کی تو قبول، پھر یہ اللہ کا کرم ہے جب کسی کی قبول کرتا ہے تو اس کے صدقے میں سب کی قبول کر لیتا ہے. یہ فائدہ ہے. لیکن بہت تیزی کے ساتھ مسجد سے نکلنے والوں کو کون سمجھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھا پاتا. بڑی تیزی سے نکلتے ہیں. معلوم ہوا کہ قفس میں بند تھے، پنجرا کھول کر بھاگ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کیسے بندے کے کار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں. تم سے مسجد میں ٹھیک سے اللہ اللہ نہیں کیا جا رہا ہے. اس مادیت کے دور میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. روحانیت دن بدن ویک ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مادیت کے مبلغ اسٹرانگ ہے اور آج کے دین کے مبلغ جو ہے بیچارے کہیں کمزور ہیں. کہیں معاشی طور پہ کمزور ہے، کہیں علمی طور پہ کمزور ہے، کہیں عملی طور پہ کمزور ہے، کہیں فکری طور پہ کمزور ہے. بس صرف اتنی سی بات اور کچھ نہیں. چلو تو مسلمانوں کی دعا بڑی قیمتی ہے. کہا دعائیں مسلمین میں تو شریک رہیں گے نا. جیسے حج میں شریک رہتی ہیں سب، حج والیاں بھی رہتی ہیں. وہاں دعا ہی ہوتی ہے اور دعا ہی عبادت کا مقصد ہے. اور دعا و مخ العبادت، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ دعا ہے. بس لیکن دعا ہو بابا. تو ہمیں حکم دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم نکالیں حیض والیوں کو عید کے دن، وہ ذوات الخدور اور پردہ نشین عورتوں کو، وہ عورتیں جو پردہ نشین ہے، پردے میں رہتی ینگ ہے، ان کو بھی نکالیں کہ چلو عید گاہ تم بھی چلو. کیا کہنا صاحب، پردے والیوں کو. فیشہدنا جماعت المسلمین، تو وہ بھی موجود رہیں جہاں مسلمانوں کی جماعت ہے. جہاں حضرات بیٹھے وہاں خواتین بھی ہو، ہے نا. یعنی مرد عورت دونوں کا مجمع ہے. یس، عورتیں پردے کے ساتھ بیٹھی رہیں، مرد اسے بیٹھے رہیں. ایک تو یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرے مومن بندے بھی ہیں اور مومنہ عورتیں بھی ہیں. اللہ کو یہ حاضری اچھی لگتی ہے. پھر کیا کریں؟ ایک چیز تو یہ کہ شامل ہو گئی اس مجمع میں. دوسرے یہ جو میں بتا رہا تھا وہ فیشہدنا جماعت المسلمین کو دعوتہم، اور ان کی دعا میں شریک ہو جائیں. اب آمین کہنے والے صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی ہیں. عورتوں میں کوئی رابعہ بصری بھی ہوتی ہے بابا. سب عورت کو برابر مت سمجھنا. عورتوں میں کوئی مریم کی خصلت کی بھی ہوتی ہے. مریم تو نہیں ہو سکتی، بہت آئیڈیا ہے. عورتوں میں کوئی آسیہ بھی ہوتی ہے جو فرعون کی بیوی. سب عورتوں کو برابر مت سمجھنا. وہ بھی آمین کہہ رہی ہے. اس میں بھی وہ نبی نہیں ہوئی لیکن نبی کی ماں تو ہوئی، ولی ہوتی ہے. بس کیا تو ان سب جگہوں پہ آنے سے تو روک دیا لیکن بازار جانے سے نہیں روک پائے، میلہ ٹھلے میں جانے سے نہیں روک پائے. یہ بھی کمال ہی ہے. سب کیا کرو گے، سب کمال دیکھتے رہو دنیا کا. میلے ٹھیلے سے نہیں روک پائے. اب تفصیل بتا رہے ہیں. وَنَا تَزِلُ الْحُيِّسُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، اور حیض والیاں جو ہیں مصلی سے الگ تھلگ رہتی تھی. نماز نہیں پڑھنا تھا نا، الگ بیٹھی رہتی تھی حیض والیاں. اب فرق یہ ہو گیا کہ جو نماز پڑھ رہی ہیں ان کو نماز پڑھنے کا ثواب ملا
اور جو نہیں پڑھ رہی ہیں انہیں بھی پڑھے وہ ثواب مل جائے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ جس نے وہ عورتوں کے لیے رکھا وہ ان کو مل رہا ہے. تو اس کی تفصیل بھی بتا دی, انہیں دیا کوئی لائے کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے اس میں, یہ تو خدا کی طرف سے نماز پڑھو, آپ کو بغیر پڑھے ملے گا. اگر پہلے سے آپ پڑھتی ہیں تو بس معاف. جب حضور نے حکم دیا تو معلوم ہوا کئی عورتیں تھیں. ام عطیہ کہتی جب حضور ہم کو حکم دے کہ یہ حیض والیوں کو بھی نکالو, پردہ نشین عورتوں کو بھی نکالو, مسلمانوں کے مجمع میں شریک رہے یہ اور دعا میں شریک رہے, تو کئی عورتیں لگتا ہے کہ تھی وہاں بیان کرتی. تو اس میں سے ایک عورت نے کہا, عورتیں بہت جلدی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتی, تو کبھی کبھی اتنا پوچھتی پاگل ہو جائے گی. اور یہ فتوا دینے میں بھی استاد ہیں عورتیں, شادی بیاہ سے مفتی ہو جاتی, اتنا فتوا دیتی ہے کہ آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ابھی یہ کام رہ گیا, ابھی وہ کام رہ گیا, ابھی وہ ہونا چاہیے. ارے بھائی اتنا مت تھکاؤ اس بیچارے, شادی بیاہ مفتی ہو جاتی ہے, آدمی کو پوچھ کے کرنا. اسی لیے آخری دن تک وہ شادی کا بندوبست بیچارہ کرتا ہے, پھر بھی کہتی ہے ابھی یہ کمی ہے, یہ کبھی مفتی بھی ہو جاتی ہے. اچھا مفتی سے بننا ہے, مفتی تو ہو جائیں گے. فتن سے ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. مفتی بھی مت بنو بابا. شوہر کی حالت دیکھ کے اپنے شوہر کا بہت لحاظ کرو, وہ جو کر سکتا ہے کرنے, قدرت کا ہی قانون ہے, جو کر سکتا ہے اس کو کرنا. اور شوہر کو بھی بخل نہیں کرنا چاہیے, کر سکتا ہے تو ضرور کرے. اچھا صاحب, تو اس میں ایک عورت نے سوال کر دیا حضور سے, قالت امرأۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. مرد کی بھی بولی تھی, عورت کی بھی بولی تھی, صحابی کی بھی بولی تھی, صحابیہ کی بھی بولی. کیا تھی؟ یا رسول اللہ. اب اس سے بھی بھاگ رہے ہیں یا رسول اللہ سے بھی. کہاں تک بھاگو بھیا مجھے معلوم نہیں ہے, اور کہاں بھاگ کے جا رہے ہو, اب یا رسول اللہ بھی مت کہو. انا للہ. پھر کہا کہ زندگی میں جائزہ ہو, اس کے بعد بندے بات کس نے حرام کر دیا؟ تم حلال حرام کرنے والے ہو, بتانے والے ہو, بہت زیادہ ہوشیاری کرتے ہو. ساری دنیا پاگل ہے تمہارے آگے. کس نے حرام کر دیا؟ اس نے. ہمارا کام حرام حلال بنانا نہیں, بتانا ہے. آپ کا کام سے بتانا. سب یا رسول اللہ کہتے تھے. صحابی بھی کہتا تھا, صحابیہ بھی کہتے یا رسول. پہلے کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ. قربان جائے صحابی کے بھی ان کے طرز ادب پر, اور قربان جائے صحابیہ کے بھی اس کے طرز ادب پر. تو ان کے ادب سے اللہ بچائے رکھے امت مسلمہ کو. انہوں نے مارا ستیہ ناس کا ڈالا. بے ادب تنہا نہ خود رات داشت بد بلکہ آتش لگا ہمارا آفسد. ان بے ادبوں نے صرف اپنے گھر میں آگ نہیں لگا, ساری دنیا میں آگ لگا دی. اب دیکھ رہے ہو آپ, ان کی وجہ سے جل رہی ہے. اچھا صاحب, یا رسول اللہ کہتے پھر کیا کیا اس نے؟ اہدانا لیس لہا بجلباب. کہا حضور ہمارے یہاں بعض پردہ نشین گھرانے ایسے ہیں کہ ان کے پاس اوڑھنے کی چادر بھی نہیں ہے, تو کیسے نکلیں گی؟ اس وقت برقع کا نہیں تو چادر اوڑھ کے نکلتی تھی, تو بعد بھی برقع ایجاد ہوا. تو کہا بعض پردہ نشین گھرانوں میں حضور چادر بھی نہیں ہے, تو پردہ نشین عورت کیسے نکلے؟ دیکھو کیا سوال کیا ہے, یہ عقل کا سوال ہے. بس آج اگر وہ پوچھ لے کوئی تو چھکے چھوٹ جائے گا کوئی. ہمیں بعض گھرانے ایسے ہیں ان کے پاس چادر بھی نہیں ہے حضور, جلباب چادر کو کہتے ہیں. وہ کیا کرے حضور, کیسے نکلے؟ قرآن پردے کو حکم دے رہا ہے حضور, فَصَلْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اور حدیث پردے کو حکم دے رہی ہے. اب حضور کا جواب سنیے, اب سن لیجیے صاحب. لیس لہا قال, اب حضور نے ارشاد فرمایا, لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا. اس کی سہیلی اس کو اپنی چادر میں لے لے. ہر عورت کی کوئی سہیلی ہے, اگر اس کے پاس چادر نہیں بھی نہ ہو, اس کی سہیلی جو ہے وہ اپنی چادر میں لے لے. بڑی بڑی چادریں ہوتی تھی, اب تو چادر بھی چھوٹی ہو گئی ہے, ابھی پاؤں نہیں ڈھکتا. کیا کمال ہو گیا ایسے. اس کی سہیلی, اور سب سے اچھا جس کے پاس کئی چادر ہو, سہیلی اپنی سہیلی کو ایک چادر دے دے. اور اگر ایک ہی چادر ہے اس کے یہاں بھی تو اس کو اپنی چادر میں لے لے, لیکن نکلے. بس یہ عذر نہیں ہے کہ چادر نہیں تھا نہ نکلے, نکلے. اب حضور سمجھتے ہیں اس ضرورت کو. یہ ہے درس آج کا الحمدللہ. کل جو میرا تو شاید ٹھیک ہے, کل کا درس جو ہے اور عجیب و غریب ہے, سنیں گے آپ, جس میں بڑی لے دے ہے. کل کا جو درس آئے گا, آج تو ٹھیک ہے, اسی پر اتفاق فرمائیں. اللہ پاک ہمیں دین کا سچا اور صحیح شعور عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں اپنے اچھوں کے صدقے میں حسن عمل کی توفیق بخشے. توفیق تو سب اس کے گھر سے آتی ہے, ہم کیا اور ہمارا عمل کیا, کچھ نہیں, ہم کچھ نہیں. توفیق سب اس کے گھر کی ہے. اگر اچھا عمل ہو گیا تو یہ اس کی طرف سے, باقی ہم تو سوائے گناہ کے کیا جانتے ہیں کچھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.